عمران خان کی حکومت کو ہائبرڈ نظام کہا گیا تھا کیونکہ ڈبل ہے، یہ ڈبل یہ ڈبل ہے، ہائبرڈ پلس ہو گیا، ڈبل پلس ہو گیا. تو یہ ہائبرڈ پلس، تو اگر عمران خان کا نظام تباہی والا نظام تھا تو ہائبرڈ پلس کیا ہوگا؟ تو میں آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پابندی میں ہو اور میں کھلا پھر رہا ہوں. مسئلہ ابھی میں سمجھ نہیں پایا سر، آپ سے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے، میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا ہوں. ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این، اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ تھوڑی سی اس کی روشنی ڈالیں. اس سے میں لا تعلق ہوں، کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل، اور اب میں ان باتوں پر کیوں ڈسکس کروں، ان پہ کیوں میں فریق بنوں. یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں، وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں، اور وہ اسی راستے پہ اب چلیں گے، کام کریں گے. مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی آپ نہیں سے رہی. رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا، تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے، حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیا. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا وفد آج ابھی سے تھوڑی دیر میں آپ سے ملنے آئے گا، ان کو کیا جواب دے؟ وہ تو جب آئے گا، جو بات کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کیا جواب دینا ہے. لیکن کل آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ سیاست میں بڑی سمارٹ پوزیشنز لینے میں شاید ملکہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کے جسموں سے اختلاف نہیں ہے، یہاں سے مسائل ہیں. اگر یہ والے مسائل حل ہو جائیں تو آپ یہ ایک صحافی کے سوال پہ، میرے بیان کا حصہ نہیں تھا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپوزیشن میں، یعنی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ بھی. تو میں نے کہا وہ جسم کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے کہ ہم ایک اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھیں گے. مسئلہ تو سوچ کا ہے، دماغ کا ہے. تو وہ فرق اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، اگر کس طرح ختم ہوگا، کیسے ہوگا، میرے دل میں کوئی نہ. سیاست میں وہ کہتے ہیں نا جو ممکنات ہیں اس کے اوپر آپ آپشن تلاش کرتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ یو آر ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ ایک ایشو جو ابھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے، پاک انصاف والے پرائم منسٹر کا اپنا کینڈیڈیٹ ڈالیں گے، پھر ان کے 92 ممبرز ہیں، اگر وہ بچے رہے ان کے ساتھ سارے توڑ نہ لیے گئے تو یا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. تو مولانا فضل الرحمان ان کو سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ میں یا لیڈر آف دی؟ ہم بالکل بھی اس میں حصہ نہیں لے رہے. نہ مسلم لیگ کی، اگر ہم کرتے پھر ہم مسلم لیگ کو کرتے، لیکن جب ہم ہے ہی نہیں اس کو ہم تحفظات کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور ود کوشچن ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم گئے. تو اس میں تو خیر ہم نے ووٹ بھی استعمال کیا تھا مسلم لیگ نون کے، ہم نے ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ. جو اب تو مشاورت ہی نہیں ہے، اب تو ہم اکیلے تنہا ہیں نا. کیا ایسی اسمبلی چل پاتی؟ جی کیا ایسی اسمبلی چل پائے کہ جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ، 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوں گے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پارٹی ذرا خفا ہوئی، ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کی حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا. لیکن یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. ایک آپ کا 9 مئی کے اوپر کل سٹیٹمنٹ تھا. 9 مئی میں اسے ایکچولی یوم سیاہ کہتا ہوں، جو ٹرم اس کے لیے دی گئی ہے کیونکہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اپنے ملک کو کھوکھلا نہیں کرنا تھی. آپ نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا انتخابی. اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں، اور تو پھر اس کا معنی ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے اور لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیے ہیں. پھر پاکستان کے اندر سارے غدار تو نہیں ہے، 25 کروڑ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ میں تو اصل اعتراض میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے اور میں انہی کے اوپر دعویٰ کر رہا ہوں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ دادی نہیں ہوئی تو پھر یہ میں الزاماً ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا 9 مئی والا تو معاہدہ بات تو گئی. پھر آپ کی فیصلہ دے دیا، رائے دہی تو ایک شخص فرد واحد کا حق ہے، قوم نے فیصلہ دے دیا نا. لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے اجرا ہاؤس والے حلقے سے منتخب کر کے تو آپ کو بتایا کہ وہ منتخب کر سکتے ہیں، انہوں نے کر لیا. وہی اسی پہ تمہارا اعتراض ہے. انہی نتائج پر ہمارا اعتراض ہے کہ یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں اس پر ہم اس کو الیکشن نہیں کہا جا سکتا. 9 مئی سے ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم گلی گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، گھر گھر کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، محلے داری میں ہماری مخالفتیں ہوتی ہیں، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے تو کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، دشمنیاں مول لیتے ہیں، کہیں پر فائرنگ ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کا، اور یہ سارا ایکسرسائز نتیجے میں یہ کہ جو وہ چاہیں وہ اسمبلی میں آئیں گے. کیا کوئی طریقہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب 9 مئی نے اس قوم کو بہت تقسیم کیا، کیا وقت نہیں ہے کہ 9 مئی کے بیانیے سے واقعتاً آگے نکل جائے، معاف کرو اور آگے بڑھو، وہ والی پالیسی اپنائی؟ میں اس میں مدعی نہیں، اس میں فوج ہے. تجویز کیا کریں؟ مدعی اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے جو باتیں کچھ چیزیں میں زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو میں آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پابندی میں ہو اور میں کھلا پھر رہا ہوں. تو فوراً سوال ہوتا تھا کہ آپ اس کے رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ نہیں، رہائی کا مطلب قانون کا معاملہ ہے، وہ اس میں نہیں پڑتا عدالتیں کیا کرتی ہیں، مدعی کون ہے، مدعا کون ہے، عدالت کیا فیصلے کرے گی. لیکن میں اپنی بات ضرور اس حد تک کرتا رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید چلیں گی نہیں. سیاسی طور پر ایک کارکن کے طور پر جب میں صورتحال کو دیکھتا ہوں
تو کچھ چیزیں ایسی وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں کہ جو میری نظر میں وہ چلنے والی چیزیں نہیں تھیں. کیا معاف کر کے آگے بڑھ جانا یہ بہتر پالیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو چیف آف اسٹاف سے پوچھنا چاہیے، سوال تو ان سے لگتا ہے، میرا کیا تعلق ہے اس کا. ایز اے ہاں پالیٹیشین؟ ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں جہاں اس قسم کی جگہوں پہ حملے ہوئے کہ ان کو ایک ریاستی مقام کی حیثیت حاصل تھی، تو وہاں پر بھی عدالتوں نے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے، یہاں تک اس طرح موت بھی دی گئی اس پہ جی. اگر برطانیہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جائے یا بکنگھم پیلس پہ حملہ ہو جائے تو اس کو وہ کیا سمجھیں گے. یہاں پر ان کے ایک سفارتکار آئے تھے میرے پاس، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے. میں نے کہا اگر آپ کے یہاں ایسا حملہ ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا، ریاستی اداروں کا، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے. سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کا احترام کریں گے، وہ ہمارا احترام کریں. ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ مداخلت کر لیں، اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو، اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی اور یہ قانون ان کے نظام کے خلاف ہوگی، تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک چیز جو شاید ایک پاکستانی قوم کو اس وقت بہت تقسیم کر رہی ہے، وہ عمران خان کا وہ بیانیہ تھا جو ان کو حکومت لیتے وقت سے پہلے سے ہی انہوں نے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ بھی کرتی تھی کہ ان کے علاوہ سارے چور ڈاکو ہیں. ابھی وہ جیل میں، لیکن بیانیہ تقریباً ابھی بھی اسی کے اوپر ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، نون سے بھی نہیں ہوگی، ایم کیو ایم سے بھی نہیں ہوگی. سیاسی طور پر مجھے یہ بہتر آپشن نہیں لگتی پیپلز پارٹی سے بات کر کے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے، کیونکہ میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہیں ہمارے اندر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں ان کے فلسفے کو سمجھ سکوں، ان کی بس حکمت عملی کو سمجھ سکوں. تو یہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور کس طرح انہوں نے اس کو طے کیا ہے، یہ تو انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بات چیت تو دنیا میں چلتی رہتی ہے. بات چیت تو میرے پاس شباز شریف صاحب وغیرہ آئے تھے، تو یہ تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. احترام اپنے دل میں نواز شریف کو بہت احترام کرتا ہوں، اب بھی احترام کرتا ہوں، آئندہ بھی احترام کروں گا. بڑے اچھے مراسم ان کے ساتھ میرے رہے ہیں، مل کر کام کیا ہے ہم لوگوں نے. تو جو اچھا وقت کسی کے ساتھ آدمی گزارے تو پھر زندگی بھر اس اچھے وقت کی قدر کرنی چاہیے. کیا نواز شریف پاکستانی سیاست میں ابھی ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں وہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہے، اور پاکستانی سیاست میں ان کو رول ادا کرنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. میں اصول سے کبھی اختلاف نہیں کروں گا. اصول اپنی جگہ پر جو میرے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو میں نے آپ نے دیکھا کہ میرا بھی کوئی بیان آپ دیکھیں نا جی، کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اپوزیشن میں آ کر بیٹھے. میں نے صرف مسلم لیگ سے کہا کہ آپ ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے. یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ چلے گی؟ پارلیمان نہیں ہے جی، پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں، اہمیت ختم ہو گئی اس کی، میری نظر میں ختم ہو گئی. اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ، اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنوائیں تو پھر کیا ہوگا مستقبل؟ مطلب یہ کہ پارلیمان نہیں رہا جی. اب ٹھیک ہے، ایک حال میں ہم سب بیٹھیں گے، مراعات انجوائے کریں گے، اور بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اس کی فیصلے کہیں اور سے آئیں گے، پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی. ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وزیر اعظم بھی کہلائیں گے، اور لیڈر اپوزیشن بھی کہلائیں گے، اور وزیر بھی کہلائیں گے، اور اسپیکر بھی کہلائیں گے. عمران خان کی حکومت کو ہائبرڈ نظام کہا گیا تھا یہ کیونکہ اس سے ڈبل ہے، یہ ڈبل یہ ڈبل ہے، ہائبرڈ پلس ہو گیا. یہ ڈبل پلس ہو گیا جی. تو یہ ہائبرڈ پلس، تو اگر عمران خان کا نظام تباہی والا نظام تھا تو ہائبرڈ پلس کیا ہوگا؟ مجھے کچھ روشنی نظر نہیں آ رہی. ایک کارکن کی حیثیت سے جتنا میرا تجربہ ہے اس ملک کی سیاست میں، اور دور دیکھا ہے میں نے، جلد الگ سے لے کر آج تک اس خاردار وادی سے میں نکلا ہوں، اور کیا کیا مراحل میں نے دیکھے ہیں، کیسے کیسے میں نے مارشل لاء بھی دیکھی ہے، ڈکٹیٹرز کو بھی دیکھا ہے، جمہوریت کو بھی دیکھا ہے، حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے مزاج کو بھی دیکھا ہے. سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اس وقت کے پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا.